بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ جاوید لطیف کے حوالے سے میرے پاس 2-3 امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو جاوید لطیف نے اب آپ کو معلوم ہے کہ ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ بھی اپنے طور پر ایک عجیب سی بات ہے کہ 2 دن پہلے انہوں نے پیر کو درخواست دائر کی اور میڈیا سے چھپایا، اور آج جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ضمانت کی درخواست کیوں دائر نہیں کر رہے، کیونکہ میڈیا کے تو علم میں نہیں تھا کہ درخواست دائر ہو چکی ہے، تو جاوید لطیف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی ضمانت کی درخواست کیوں نہیں دائر کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہ درخواست دائر کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے مزہ آ رہا ہے ابھی اس سچویشن میں، تو میں ابھی اسی طرح سے مزے لوں گا، میں درخواست ہی دائر نہیں کروں گا۔ حالانکہ درخواست ان کی پیر کو دائر ہو چکی ہے۔ اب جاوید لطیف اور ان کی ٹیم یعنی فرحاد علی شاہ صاحب سے بھی جب میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے تو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اس معاملے میں؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چالان مکمل کیا ہے پولیس نے، اس چالان کو رد کر دیا ہے پروسیکیوشن کی ٹیم نے، اور جو اسپیشل ایک ٹیم بنائی گئی ہے 3 رکنی، وہ ٹیم کس نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے، کس پر مشتمل ہے، اور اس ٹیم نے کس بنیاد پر چالان کو رد کیا ہے، اور پھر پولیس جو ہے وہ پروسیکیوشن کے مطابق چالان تیار کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ کیا پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے جاوید لطیف کے ساتھ؟ تو یہ وہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آج کی سٹوری میں آپ سے میں ڈسکس کرنے والا ہوں، اور کچھ جو ان کی بیل اپلیکیشن کی میرے ہاتھ میں ہے 10-11 صفحات پر مشتمل، اس کے کچھ پوائنٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو 2 اور ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتا دوں، پھر میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیے، آج ایک تو یہ ہوا ہے کہ حامد میر صاحب کے خلاف لاہور میں غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر ہو گئی ہے۔ ایڈوکیٹ ندیم سرور صاحب نے درخواست دائر کی ہے، اور ان سے استدعا کی گئی ہے عدالت سے کہ حامد میر نے جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں ان کے خلاف ڈیروگیٹری ریمارکس دیے ہیں، الزامات عائد کیے ہیں، ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ ایک تو حامد میر صاحب کے حوالے سے یہ جو ہے وہ درخواست دائر ہوگی، اور اس کی کاپی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوسری خبر اسلام آباد سے ہے۔ اسلام آباد میں جو شہباز شریف کا جو معاملہ تھا، پچھلے ہفتے میں خود اسلام آباد گیا تھا اور میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ 7 مئی کا جو لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس علی باقر نقوی صاحب کی عدالت سے فیصلہ آیا تھا، اس پر سپریم کورٹ نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے ریکارڈ طلب کر لیا تھا جو خالد جاوید صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان کی درخواست پر، اور کہا گیا تھا کہ اس کو آپ سنیں، تو سننے کے لیے آج کا ٹائم دیا گیا تھا۔ آج اب عدالت نے فریقین کو سنا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دلائل دیے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دلائل دیے۔ دونوں طرف کے دلائل کو تفصیل سے سننے کے بعد عدالت کا مشورہ یہ تھا کہ حکومت اس درخواست کو واپس لے لے، کیونکہ اس کی گراؤنڈ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو دونوں طرف کے دلائل کو تفصیل سے سننے کے بعد عدالت نے یہ جو ہے وہ سجیسٹ کیا حکومت کو، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، کہ وہ اپنی درخواست کو واپس لیں، کیونکہ اس میں سجاد علی شاہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ اسی گراؤنڈ ختم ہو چکی ہے اور ان کے ریمارکس یہ تھے کہ جب ہم دیر سے ریلیف عدالتیں دیتی ہیں تو تب بھی آپ تنقید کرتے ہیں، اور اگر فوری طور پر ایک دن میں فیصلہ ہو گیا تو تب بھی آپ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ اس کی چونکہ گراؤنڈ ختم ہو گئی ہے، اس کی پٹیشنیں واپس لی جا چکی ہیں، تو اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ تو اس پر پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اطلاعات کے مطابق وہ درخواست واپس لے لی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہیں، کیونکہ میں خود آج اسلام آباد میں نہیں تھا، لاہور میں تھا، تو اسلام آباد کے دوست اس پر تفصیل سے بتا سکتے ہیں، صدیق جان، عمران وسیم وغیرہ جو لوگ کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے، وہ اس پر آپ کو ڈیٹیل سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ میں اس کیس کو مسلسل لاہور سے کور کر رہا تھا، اور ڈے بائی ڈے جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں میں نے آپ کو ساری جو ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتایا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے آج تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیا۔ اب میں واپس آتا ہوں جاوید لطیف صاحب کی طرف۔ اب جاوید لطیف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر لاہور ہیں رائے مشتاق صاحب، انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے پروسیکیوشن کی ٹیم، شہباز بخاری صاحب کی سربراہی میں۔ شہباز بخاری صاحب بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں، اور ان کی وہ سربراہی کریں گے اس 3 رکنی کمیٹی کی۔ اب اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے سامنے وہ چالان پیش ہوا ہے جو پولیس نے جاوید لطیف کے خلاف تیار کیا۔ وہ چالان جس نے ثابت کرنا ہے، جو کہ ظاہر ہے پہلے پروسیکیوشن کے پاس آتا ہے، پروسیکیوشن اس کو پروو کرتی ہے تو پھر وہ عدالت کے پاس جاتا ہے، تو اس چالان کی روشنی میں پھر عدالت میں یہ کیس لڑا جانا ہے، اور پھر ثابت ہونا کہ جاوید لطیف نے پاکستان کے خلاف بیان دیے، ان کے خلاف یہ جو
بغاوت کا مقدمہ ہے وہ اس میں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن پہلے ہی مرحلے میں یہ جو بخاری صاحب شہباز بخاری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس اجلاس نے اس 3 رکنی کمیٹی نے جو چالان ہے پولیس کا وہ مسترد کر دیا, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ لیگل پوائنٹس کو مس کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یعنی یہ خبر ابھی تک میڈیا میں بریک نہیں ہوئی, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کمیٹی نے پولیس کے چالان کو مسترد کر دیا ہے. تو پولیس کے اس جو چالان ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اس میں بہت سارے لا پوائنٹس جو ہیں وہ مسنگ ہیں, اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں گواہان, پراپر گواہان موجود نہیں ہیں. اور سب سے بڑا اعتراض بھی یہ جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس نے یہی اٹھایا ہے, اور ان کا پولیس کو کہنا یہ تھا کہ اس میں پارس جہاں زیب, جن کے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے, پارس جہاں زیب کو گواہ بنایا جانا چاہیے, لیکن پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ پارس جہاں زیب گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر لیگل ٹیم نے کہا کہ پارس جہاں زیب نہیں ہے تو کوئی اسٹوڈیو کا کرو ہوگا, کوئی کیمرہ مین ہوگا, پروڈیوسر ہوگا, جو شخص اسٹوڈیو میں موجود تھا اس کو گواہ ہونا چاہیے. لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گواہی بیچ میں سے مائنس کر دیں کسی مقدمے میں سے, اور اس کے گواہی موجود نہ ہوں, تو پھر مقدمہ وہ آگے چل ہی نہیں پاتا, یا وہ بہت کمزور گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. اور قتل کے مقدمات میں بھی اگر گواہ موجود نہ ہوں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے, اور یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اس کا ذکر آج اس اپلیکیشن میں بھی کیا گیا ہے. تو اس سے آپ یعنی پولیس کے اس کمزور چالان اور جو کمزوری اس چالان میں موجود ہے, حالانکہ آپ یہ دیکھیے یہ چالان ابھی صرف پروسیکیوشن کے پاس آیا ہے, ملزمان کے پاس نہیں گیا, فرحاد علی شاہ صاحب کے پاس نہیں گیا, لیکن اس کے باوجود جو اس چالان میں کمزوری ہے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی اس اپلیکیشن میں ضمانت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے, اور کہا گیا کہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے. تو اب یہ کیسے یہ اتفاق ہے کہ پولیس کے چالان کے اندر موجود کمزوری اس کا فائدہ بیل اپلیکیشن میں اٹھا رہے ہیں, پہلے ہی ابھی چالان عدالت میں گیا نہیں ہے, اس کا فائدہ اٹھانے کی پہلی کوشش کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب اپنی اس اپلیکیشن میں. اس کے کچھ پوائنٹس میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو اس پولیس کے پیش کردہ چالان اور جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کے درمیان جن چیزوں پر اختلاف ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو خبر میں نے آپ کو دے دی کہ پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے چالان کو پروسیکیوشن ٹیم نے مسترد کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ آپ نیا چالان تیار کریں اور گواہان کو اس میں شامل کریں. اب وہ پولیس کا تو یہ موقف آلریڈی سامنے آ گیا ہے کہ جی ہمارے پاس گواہ اس کے جو ہیں وہ جو گواہ ہیں وہ اس پہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تو ایک چیز پولیس کے اینڈ سے ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب آج جاوید لطیف صاحب جو ہیں آئے ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن کچہری میں. ماڈل ٹاؤن کچہری میں آج رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ جاوید لطیف صاحب آپ ضمانت کی درخواست کیوں نہیں دائر کر رہے؟ تو جاوید لطیف صاحب کا بڑا دلچسپ موقف تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اب اس میں مزہ آ رہا ہے, میں اس کو ایسے چلنے دیں, میں درخواست ضمانت دائر کرنا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ یہ ضمانت کی درخواست 2 دن پہلے پیر کو دائر ہو چکی ہے, لیکن انہوں نے اس کو چھپایا اور یہ درخواست جو ہے وہ میڈیا میں جاری نہیں کی, یا میڈیا کے ساتھ نہیں آ سکی, یا خبر کو چھپایا اور پلاننگ کے ساتھ چھپایا. میں یہ کیوں کہہ سکتا ہوں کہ پلاننگ کے ساتھ چھپایا, کیونکہ جب آج میڈیا کو پھر بعد میں پتا چل گیا کہ یہ درخواست دائر ہو چکی ہے تو فرحاد علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ فرحاد علی شاہ صاحب ضمانت کی درخواست جاوید لطیف کی دائر ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. اب فرحاد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے, اور اس درخواست کا اگر آپ آخری صفحہ دیکھیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جن کے سگنیچر ہوئے ہیں سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو سید فرحاد علی شاہ صاحب کے سب سے پہلے سگنیچر ہوئے ہیں, انہی کی طرف سے درخواست گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ درخواست جو ضمانت کی درخواست ہے یہ کیوں چھپائی گئی, یہ کیوں میڈیا سے چھپائی گئی, اس کی جاوید لطیف صاحب بھی شاید وجہ بتا سکتے ہیں, لیکن ہم اگر قیاس کریں یا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی لیگل ٹیم کا موقف یہ ہوگا کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئے بغیر, اس کے پوائنٹ میڈیا میں ہائی لائٹ نہ ہو جائیں, یہ میڈیا میں ہائپ نہ لے لے, اور یہ کیس پہلے ہی ایک ہائی پروفائل کیس بنا ہوا ہے, مزید اس کو لائم لائٹ میں نہ آئے تاکہ ہم عدالت میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑ سکیں. تو اس وجہ سے اس کو چھپایا گیا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ چھپانے کی سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ دیکھیے کہ صریحاً جھوٹ بول دیا میڈیا کے نمائندوں سے جاوید لطیف صاحب نے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم درخواست ابھی دائر ہی نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ درخواست دائر ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں, اور آج یہ درخواست جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی ہے. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے کچھ پوائنٹس. اس درخواست میں
شروع میں تو وہ اپنا بتاتے ہیں کہ جی میں نے کہ پٹیشنر نے جو بات کہی وہ صرف اپنی ایک لیڈر کی جان کو کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی اور یہ پاکستان کے خلاف نہیں تھی. پھر دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بہت دفعہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہو چکی ہیں 70 کی دہائی میں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو 70 کی دہائی کا وہ مثال دے رہے ہیں کہ ایسی باتیں تو پہلے بھی بڑی ہو چکی ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تو میرے خلاف کیوں ایکشن ہو رہا ہے. پھر کافی سارے اور اس میں پوائنٹس ہیں جس میں انہوں نے بہت فلسفے بھگارے ہیں. میں اس کی طرف نہیں آتا, میں آخری ایک صفحے پر جو کچھ ان کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں that the courts are ultimate hope of the society, یعنی عدالتیں ہی ہماری آخری امید ہیں, اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو پھر ہم کدھر جائیں گے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ not only justice delayed is justice denied, اگر آپ ہمیں دیر سے جسٹس دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس denied ایک فریز بھی ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ the body of the accused is no more required for the investigation purpose, یعنی یہ جو ملزم ہے یہ ہمارا جسمانی طور پر, یعنی جو پٹیشنر ہے یہ جسمانی طور پر اب اس کی کو رکھنے کی کسٹڈی میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس سے انویسٹیگیشن ہونی تھی, جو باتیں آپ نے پوچھنی تھی پوچھنے, مقدمہ چلتا رہے گا, اس لیے اس کو بیل گرانٹ کر دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی that the case of the petitioner requires further inquiry with regard to the guilt of the petitioner, therefore the petitioner is entitled for concession of the bail as a right. وہ کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو بیل ملنی چاہیے اور اس کی جو فردر انکوائری ہے وہ آگے چلتی رہے گی. that the case of the prosecution is highly doubtful. اچھا وہی جو بات میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ benefit of doubt مانگ لیا ہے, یعنی چونکہ ادھر چالان میں گواہ موجود نہیں ہے اور ادھر جو وہ ہے مانگ رہے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ the case of the prosecution is highly doubtful, the benefit of the doubt as per dicta of the superior courts should go to the petitioner, یعنی پٹیشنر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے. جو بات انہوں نے کہی ہے اس پہ بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا گواہ موجود نہیں, حالانکہ ٹیلی ویژن پر انہوں نے بات کی ہے, لیکن پارس جہاں زیب اور ان کی ٹیم چونکہ اس میں گواہ بننے کو تیار نہیں ہے, وہ ظاہر ہے اسلام آباد سے لاہور آنا نہیں چاہتے, اس کیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تو اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مانگ لیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ادھر پروسیکیوشن نہیں بلکہ پولیس کے چالان میں کچھ خامیاں ہیں اور ان خامیوں سے کا فائدہ پہلے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بیل اپلیکیشن میں. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ there is no chance of absconding of the petitioner, پٹیشنر کے بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو بیل دے دیں. The petitioner undertakes to appear before any court or agency and as and when required, جب بھی اس کو بلایا جائے گا وہ پیش ہو جائے گا. That the petitioner is ready to furnish surety bonds, اور surety bonds بھی دینے کے لیے تیار ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب آخر میں انہوں نے پرے کر دیا کہ in view of the above said submission, it is most respectfully prayed that the petitioner may kindly be accepted and the petitioner may very kindly be allowed post arrest bail till the final disposal of the case, یعنی اس کو فائنل ڈسپوزل تک بیل دے دی جائے. تو یہ ان کی درخواست ضمانت ہے جو جاوید لطیف صاحب نے دے دی ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم تو ان کی اپنی لیڈر کی لائف سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے جی, اس طرح کی باتیں تو 1970 کی دہائی میں بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی کی گئی تھیں, تب تو کچھ نہیں ہوا. پھر وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی مانگ رہے ہیں, پھر وہ جو ہے عدم شہادتوں کی بنیاد پر وہ ریلیف بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ ان کی درخواست ضمانت ہے. اب جاوید لطیف صاحب کا کہ آج کی اس ویڈیو کے دو حصے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ایک تو ان کی جو چالان تیار ہوا ہے اس میں خامیاں ہیں, کمزوریاں, اور پروسیکیوشن اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور پولیس کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان خامیوں کمزوریوں کو دور کریں. اور دوسری طرف جاوید لطیف صاحب کی بیل آ گئی ہے, اور تیسرا یہ کہ وہ اس کو چھپا رہے تھے. کیوں چھپا رہے تھے اب یہ تو جاوید لطیف صاحب ان کے وکلاء بتا سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.